بلکہ ہر پودے کی ضرورت ہے، ہر دانے کی بھی۔ پہلے لوگ لکڑی استعمال کرتے تھے، مٹی کا تیل استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور جب سے 1876 میں بجلی کا جنریٹر کا استعمال شروع ہوا ہے تو ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ اپنے گھر کو بجلی سے روشن رکھے اور بجلی کی سہولیات سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل بجلی کا بل لوگ موت کا ایک پروانہ سمجھ کر اس سے خوف کھاتے ہیں، اور گزشتہ عرصے میں بجلی کی قیمتوں میں جو بے انتہائی اضافہ ہوا ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہوا، ٹینشن میں بھی اضافہ ہوا، ڈپریشن میں بھی اضافہ ہوا، اور ایسی بیماریوں میں اضافہ ہوا کہ نہ الٹرا ساؤنڈ میں اس کا پتہ چلتا ہے، نہ سی ٹی اسکین میں اس کا پتہ چلتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں اضافہ ہوا۔ ہم نے اس مسئلے کو سینٹ میں بھی اٹھایا، قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی اور سندھ کی اسمبلی میں بھی ہمارے نمائندگان نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ لیکن ایوانوں کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ دیواروں سے ٹکرا کر وہ لفظ واپس بولنے والی کی طرف ہی آتا ہے، کوئی سننے والا، غور کرنے والا اور سنجیدگی کے ساتھ لینے والا نہیں ملتا۔ ہم نے جس طرح ہمارے ایک بھائی نے تجویز پیش کی ہے کہ عوامی سطح پر اس کو اٹھایا جائے، تو چوکوں اور چوراہوں میں، جلسے اور جلوسوں میں، ریلیز میں بھی اس مسئلے کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ 2 ستمبر کو پوری قوم نے ہڑتال کیا اور 80 لاکھ دکانداروں نے اس ہڑتال میں حصہ لے کر حکومت کو، آئی پی پیز کے اونرز کو یہی پیغام دیا کہ ہمارے لیے ناقابل قبول نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج پاکستان کے انتہائی اہم ماہرین کو، ملک اور بین الاقوامی اداروں کے کنسلٹنٹ کو بلایا ہے، انٹیلیجنشیا کو یہاں جمع کیا ہے، تاکہ یہ امپریشن نہ ہو کہ ہم صرف جلسے اور جلوس تو کر سکتے ہیں، اس انتہائی اہم مسئلے پر ہم سنجیدگی کے ساتھ، فیگرز کے ساتھ، حقائق کے ساتھ اور ایک طویل تجربات کے بعد پاکستانی قوم کے سامنے حل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور آج کی اس مجلس سے مجھے بہت زیادہ امید ملی ہے اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قوم کے خاطر سوچتے بھی ہیں، اور سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بے انتہا صلاحیت موجود ہے۔ سب کی گفتگو اگر میں خلاصہ ایک شعر میں بیان کروں تو یہی ہو سکتا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اور اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ لاکانی صاحب نے تو بتایا کہ صرف سولر سسٹم کے تحت ہم 3,40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے بتایا کہ جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پانی کی صورت میں موجود ہے، جس میں سب سے پہلا پروجیکٹ یہاں پاکستان میں جموں کشمیر کے بعد جو قیام پاکستان سے پہلے کا تھا، اس کے بعد جبن کا، نندی پور کا، منگلا ڈیم کا، غازی بروتا کا، نیلم جہلم کا، خان خول، الائی خول، دوبیر خول، ورسک، 1,00,000
میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں، کس قیمت پر؟ ماضی کی بات کرو تو 6 پیسے پر 1 یونٹ ہم بنا سکتے ہیں۔ آج کی بات کروں تو تمام اخراجات کو ملا کر میری قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 روپے اور 94 پیسے پر ہم 1 یونٹ بجلی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی اپرچونٹی کے باوجود پھر 1994 کے بعد IPPs کی طرف ہمارے لوگ چلے گئے، اور یہاں ساتھیوں نے بات بھی کی کہ خاص کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مسلسل ان معاہدوں کو نہ صرف قبول کیا، کر لیا ہے، بلکہ اس پر کوئی نظر ثانی بھی نہیں کی اور آنکھیں بند کر کے معاہدے کرتے رہے۔ اور پہلے ہماری قوم یہی سمجھتی تھی کہ شاید IPPs کی جو کمپنیاں ہیں یہ سب کے سب باہر کے لوگ ہیں، لیکن اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں تو بہت سارے اپنے ملک کی کمپنیاں ہیں۔ تو کیا اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈالرز میں معاہدے کیے؟ یہ اپنی قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اور میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ معاہدے ہیں کیا، تو کسی بھی دوست نے اب تک مجھے ان کے حقائق سے آگاہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایک سربستہ راز ہے، پتہ نہیں وہ معاہدہ کس دراز میں موجود ہے۔ اور بالآخر ہم نے سپریم کورٹ کے وکلاء سے اب مشورہ کیا ہے کہ ہم اس پوری سچویشن پر عدالت میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ، اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم ان معاہدوں کو لے کر عوام کے سامنے بھی رکھیں گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ تو ہر انسان کا حق ہے، پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ IPPs کے معاہدے میں کیا چیز طے ہوا ہے۔ اس لیے کہ میرے علم کے مطابق چند افراد ایسے ہیں جو پہلے دن سے جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں وہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں اہم پوسٹوں پر موجود ہے، اور ان کا نہ ٹرانسفر ہوتا ہے نہ تبادلہ ہوتا ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وہ 6-7 افراد ہیں۔ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن وہ لوگ اپنی کرسی سے یا اپنے اہم پوسٹوں سے نہیں ہلتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدے ہے کیا؟ اچھا، جو آڈٹ ہوتا ہے اس آڈٹ میں بھی جو رپورٹ ویب سائٹ پر موجود ہے ان معاہدوں کا کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہاں میرے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی 40 سال اس شعبے میں گزر گئے ہیں، ان کو اگر معلوم ہو مجھے بتائیں کتنا سرمایہ انہوں نے لگایا ہے، اب تک کتنا انہوں نے کمایا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب محسوس کیا گیا کہ ملکی یا بین الاقوامی جو ایسے ادارے ہیں جس کو ہمارے بھائی نے کہا کہ ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے تحت بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر ان کو ایکسٹینشن کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ان کی ایک خاص مدت تھی اور پتہ بھی چلا کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، ہمارے قوم کے حق میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کو فیور دیا گیا اور اس میں اضافہ کیا گیا۔ ہم اپنی قوم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ملک میں کوئلہ موجود ہے تو باہر سے کوئلہ ایک کالا سونے کی قیمت پر کیوں خریدا جا رہا ہے؟ جب افغانستان میں کوئلہ موجود ہے تو پاکستان سے کئی ہزار کلومیٹر دور دراز سے کوئلہ کیوں درآمد کیا جاتا ہے؟ میں نے اپنے ایک ماہر بھائی سے پوچھا کہ اگر باہر سے کوئلہ لایا جاتا ہے اور پھر کراچی میں ٹرکوں میں ڈال کر اور ٹرین کے ڈبوں میں ڈال کر
یہاں پہنچایا جاتا ہے ساہیوال. تو اس ٹرانسپورٹیشن پر جو خرچ آتا ہے وہ کون برداشت کرتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ 100% سیاسی فائدے کے خاطر قوم پر یہ بوجھ ڈالا گیا، ورنہ یہ پروجیکٹ سمندر کے ساحل کے قریب بھی کہیں بن سکتا تھا اور قوم پر بوجھ کم ہو سکتا تھا. میں اس لیے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، اور انڈیا کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ آج بھی میرے معلومات کے مطابق ہر جگہ جھگڑے شروع ہو گئے، اس لیے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ. اب سولر، جس طرح ساتھی نے کہا کہ سولر سسٹم ہمارے ملک میں دیہاتی لوگوں نے خود اس کو پروموٹ کیا، حکومت نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں دی. اس طرح ونڈ انرجی کی طرف ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مفت کی نعمت ہے، لیکن کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی. میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی آخری مجلس نہ ہو. یہ تو بہرحال آج تجویز بھی آئی ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ بین الاقوامی قانون کے تحت کیا گیا ہے، اس لیے ہم یک طرفہ طور پر اس کے خاتمہ کا اعلان تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی فورم پر اس کو اٹھا لیں، بین الاقوامی عدالت میں اس کو لے جائیں. یہ خود حکومت کا فرض ہے کہ آئی پی پیس کے ان معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے بین الاقوامی عدالت کا رخ کر لے، اور ہم بھی اپنی طرف سے اپنے ملک کے سپریم کورٹ کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے کہ ہماری پوری قوم پنس گئی ہے. جن لوگوں نے پنسایا ہے، جن لوگوں نے مراد لی ہے، جنہوں نے انعامات لیے ہے، جن لوگوں نے کمیشن لیے ہے، جن لوگوں نے وقتی طور پر سیاسی فوائد اٹھائے ہیں، ان کے چہرے بھی پوری قوم کے سامنے اب آنا چاہیے. یہ قومی مجرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور عوامی سطح پر بھی اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ خاموش رہنا یہ جرم ہے، اور خاموشی موت ہے، اور موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہم جب بھی باہر کے ممالک سے بات کرتے ہیں، ایران کے سفیر نے تو خود آ کر مجھے کئی بار کہا کہ ہم آپ کو سستی بجلی بھی دینے کے لیے تیار ہے اور گیس بھی، ساری دنیا میں جہاں بھی آپ کے معاہدے ہیں ان سے کہیں کم قیمت پر. اور ہم نے پورا انفراسٹرکچر ایران بارڈر تک پہنچایا ہے. لیکن یہ تو اب آپ کا کام ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے لیے لائننگ کر لے، لیکن ہماری حکومت یہ ہمت نہیں کر سکتی ہے. ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ روس سے ہم نے سستا تیل خریدا ہے اور بس اب عید آنے والی ہے. وہ دن گزر گئے، وہ روس کا تیل تو نہیں پہنچا. پتہ نہیں وہ کون پی گیا، کون لے گیا، کہاں وہ ٹینکر گیا، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں. حکومت سے ہم نے بات کی، اور ایک صحافی نے جناب وزیر اعظم صاحب سے بات کی کہ بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا تو آپ ریلیف دیں. انہوں نے کہا کہ اس بل کو قسطوں میں لینے کے لیے ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ آزاد شہری ہیں، آزاد ملک کے باشندے ہیں، یا آپ غلام ہیں کہ ایک بل کو قسطوں میں لینے کے لیے بھی ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے. اس نے اگر اجازت دی، اس کے بابو صاحب نے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ورلڈ بینک کے نائب صدر میکومیشو میزی تشریف لائی تھی. اس سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ذہن سے نکالے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کسی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں. وہ ایک قوم کو اتنا استعمال کرتے ہیں جتنے ان کی ضرورت ہو. اور پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں گدہ گاڑی کھینچنے والے گدے ہیں؟ ہم نے کہا 20 یار ہیں.
انہوں نے کہا کہ کوئی گاڑی کے کھینچنے والے گدے کو اپنا دوست بھائی یا باپ بناتا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اسی طرح اتنا چھارا وہ کہلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ان کی گاڑی کھینچتا رہے. تو ورلڈ بینک کا تعلق بھی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہے. پھر اس خاتون نے کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ایک قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے؟ ہم نے کہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تو ہمیں خود ہی اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا ہے، ہمیں خود ہی اپنے وسائل کا بیسٹ استعمال کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو بالکل حکومت کے بس میں ہیں. مثلا چوری ختم کرنا، اور حکومت خود کہتی ہے کہ 500 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اور آج پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ ایک عام پاکستانی 5 چوروں کا بوجھ برداشت کرتا ہے، جو دیانتدار ہو، جو بل دیتا ہے. کیوں ہم برداشت کریں؟ اس طرح ہمارے ملک میں جو کہتے ہیں کہ، اور یہ بھی ان کے فگرز ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نکالی ہے، کہ 220 ارب سے زیادہ بجلی وہ مفت خورے استعمال کرتے ہیں. مفت خورے کون ہیں؟ اس میں حکومت شامل ہے، اس میں سرکاری دفاتر شامل ہیں، پٹوار خانے شامل ہیں، ہاسپٹل شامل ہیں، تانے شامل ہے، صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز شامل ہے، سرکاری آفیسرز شامل ہیں، اور کہ الیکٹرک بھی شامل ہیں، فوجی آفیسر، بیوروکریسی، یہ سارے لوگ شامل ہیں. لیکن اس کا بوجھ بھی عام پاکستانی اٹھاتا ہے. اس طرح پرائیویٹ ڈیفالٹر ہے، جو لوگ قرض لے کر اپنے آپ کو ناکام بناتے ہیں. ڈیفالٹر وہ کرتے ہیں، فیصلے ہو جاتے کہ ڈیفالٹر ہو گیا، پھر اپنے اس پروجیکٹ کو بند کر کے کہیں اور پروجیکٹ لگاتے. میرا خود اپنا واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے. جب میں فائنانس منسٹر تھا خیبر پختونخوا کا، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہمیں کہتا تھا کہ بھئی یہ ڈیفالٹر ہو گئے، ان سے پیسے واپس نہ لو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں اس سرکولر کا نمبر تھا، اسٹیٹ بینک کا 51 نمبر سرکولر تھا، کہ اس میں اگر میاں اسلم صاحب کا کارخانہ ڈیفالٹ ہو جائے، بند ہو جائے، تو اس نے جو قرض لیا ہے وہ اس کو معاف کیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ میری وزارت بھی ختم ہو جائے، لیکن اصل زر جو انہوں نے بینکوں سے پیسہ لیا ہے اس کو ہر صورت میں واپس کرنا ہے. باقی قرض کی سود کی واپسی کا میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں. میں ڈٹ گیا. ان لوگوں نے بڑے پروپیگنڈی کے کہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں. میں نے کہا کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ قوم کی دولت ہے، بینک میں پڑی ہے، اور ایک آدمی پیسہ لے کر استعمال کرے، اس کا مینجمنٹ مس مینجمنٹ یا سازش کے تحت اپنے آپ کو ڈیفالٹ قرار دے کر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے پروجیکٹ کے لیے پھر بینک باؤنڈ ہے کہ پیسہ دے دے. دنیا میں کہیں ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکومت لائن لاسز خود کنٹرول کر سکتی ہے، چوری کو خود کنٹرول کر سکتی ہے، مفت خوروں کی بجلی خود بند کر سکتی ہے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانیوں کا اب یہ مطالبہ ہے کہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں 100 یونٹ، 200 یونٹ، 500 یونٹ، اس کی اصلی قیمت دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو ٹیکسز ڈالے گئے 48% ٹیکسز ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے. اصلی قیمت آپ مجھ سے لے لے. اور ہم نے آج حساب کیا کہ اگر ایک گھر کی بجلی کی قیمت جو ہے وہ اس وقت بل میں 50,000 روپے ہے، تو اگر یہ ٹیکسز ختم کیا جائے تو بخوشی 24,000 دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اس وقت یہ ظلم حکومت کر رہی ہے. تو ہم بجلی کو رو رہے تھے. رات ہمارا فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا کہ راستے میں خبر ملی کہ حکومت نے تو 24 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا،
پھر خبر ملی کہ 17 روپیہ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا۔ اب جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو خبر ملی کہ 45% گیس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ IMF کا دباؤ ہے۔ اب کیا کرے غریب آدمی، کیا کرے گا عام پاکستانی، کیا کرے گا؟ میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سے بات بھی کریں گے دلائل کی بنیاد پر، فگرز کی بنیاد پر۔ ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی جذباتی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دلیل ہو تو پھر جذبات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم حقائق کی بنیاد پر اپنے ملک کے حکمرانوں سے بات کریں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ واپس لے اور ایک ریئلسٹک راستے پر آ جائے، اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی یہ اضافہ ہے، اس کے متبادل کیا ہے؟ میں نے کل ایک معلومات اکٹھی کی کیا، اور یہ معلومات بھی میری نہیں ہے، یہ سینٹ میں خود حکومت نے پیش کیا ہے کہ 40 کرب 4 کرب 30 ارب 45 لاکھ روپیہ ایسا ہے جو لوگوں نے قرض لیے ہیں اور خود ہی معاف کروائے ہیں۔ 4 کرب اور 30 ارب سے زیادہ، تو اور وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے۔ میں نے جب ان کے تفصیلات معلوم کیا تو اس میں آپ جیسے لوگوں میں سے کوئی آدمی نہیں ہے، وہ سب کے سب اکثریت ان میں سے خدا کے فضل سے یا ہمارے سیاسی لیڈر ہے یا بڑے بڑے کمپنیوں کے مالکان ہیں۔ تو متبادل سورسز تو موجود ہے اگر حکومت ہمت کرے، اور نگران حکومت سے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ اچھی پوزیشن میں ہے ڈیسیجن لینے میں، اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ مافیاز اسی طرح نہیں لگے ہیں، یہ ایک لحاظ سے ان مافیا سے ایک آزاد ہے اب تک۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر حکومت کو نظر ثانی کرنا چاہیے، واپس لینا چاہیے، IPPs کے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ سب کچھ اشرافیہ، کرپٹ اشرافیہ کی بات میں نہیں کرتا ہوں، کرپٹ اشرافیہ کی بات کرتا ہوں، وہ کھا جائے اور غریب انسان نانے شبینہ کا محتاج ہو۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ میں سے جو ساتھی رضاکارانہ طور پر اپنی آپ کو پیش کرے کہ ہم ایک ایسا ٹیم بنانا چاہتے ہیں کہ ہر اجلاس ہم میڈیا کے سامنے نہ کریں، ہم کچھ انڈور مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کے حل کے لیے مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو دوست قوم کے خاطر، ملک کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر، ملک کے مستقبل کے خاطر اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے، اور آپ کی صلاحیتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی امانت ہے، ہماری قوم کی امانت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس مجلس میں آپ کو ممبر بنا کر آپ کی صلاحیتوں سے مزید استفادہ لے لے۔ میں ایک بار پھر بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائیوں کا بھی شکریہ ادا